چلیے شروع کرتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان بہت ہی پیارا بیان ہے، بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اسلام ہے اور اسلام اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، نور کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور حضور کی ذات بھی نور ہے۔ اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رکھے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا۔ پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحہ ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں، چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں، اور اب بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا، تو نہیں مرو گے میرے عزیز۔ اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گی۔ قربانیاں جو ہوں گی، جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں۔ تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا۔ یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو، تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں، اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں۔ اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں، میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سڑکوں پر اسلام زندہ آباد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو، لیکن جو دگلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو، اور جب عمل کے میدان میں آئیں تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا اے نوجوانوں، بہت ساری آج ایسی حرکتیں میں دیکھتا ہوں، ٹرینڈ بنتا جاتا ہے، کسی سیلیبریٹی کو دیکھنا اور اس کے فین ہو جانا، دنیاوی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں۔ اور نوجوانوں نے نقشے سب بدل ڈالے، کپڑے بھی پھاڑ کر پہننے لگ گئے، کانوں میں بالیاں بھی ڈال لی، نتھ آنی باقی ہے اور چوڑیاں پہننا بھی باقی ہے۔ لیکن تقریباً جو کوئی
پردے سیمی میں تمہیں دکھائے گا، یعنی ٹیلی ویژن پر کوئی بہت زیادہ مجرے کر کے دکھائے گا، وہ تمہارا آئیڈیل بن جاتا ہے، اس کی حرکتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہو۔ میں فلاں ایکٹر کا فین ہوں، کوئی لڑکی کہتی ہے فلاں ایکٹریس کی فین ہے، اور سب کچھ وہی چاہیے، کپڑے بھی وہی، کردار بھی وہی، ناک نقشہ بھی وہی، ساری چیزیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس کے اخلاق پر تم عمل کر کے دنیا میں فیشنیبل کہلانا چاہ رہے ہو، وہ تمہیں کبھی دیکھنے نہیں آتا، کبھی نہیں دیکھنے آتا۔ تم چاہے یہاں سے چیختے رہو، چلاتے رہو میں تمہارا فین ہوں، اس کو پتا بھی چلتا ہے نہیں پتا کیا معلوم، خامخواہ کسی کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ میری طرح کپڑا پہن رہا ہے، میری طرح چہرہ بنا رہا ہے، میری طرح بال کا سٹائل رکھتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جو عمل کرتا ہے، قسم خدا کی دنیا کی کسی بھی کونے میں رہو، آمینہ کے لال تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات اتنی پیاری ہے، جس کو دکھانے کے لیے تمہیں کرنا چاہیے وہ دیکھ نہیں رہا دنیا والا، لیکن رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ آقا اپنی قبر سے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تمہارے اعمال ان کے پاس ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو امت کے اعمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ اب آپ سوچو، کل جمعرات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر فرشتے ہمارے ہفتے بھر کے اعمال لے کر جا رہے ہوں، اور ساری خبریں وہاں پر پہنچتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھے اعمال میرے پاس آئیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو غم ہوتا ہے اور میں استغفار کرتا ہوں۔ کتنے زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچاتے رہو گے؟ کب تک؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے دور میں خاص طور پر ایسے جو حالات آتے ہیں، عید، بقرعید، میلاد یا جو بھی اوکیشنز آتے ہیں، اس میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تمہارے اخلاق و کردار پر پوری دنیا نظر رکھتی ہے، ہر ایک دیکھنا چاہتی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہو۔ تمہارے اخلاق دیکھ کر لوگ حضور کو پڑھنے کی کوشش کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے آپ ذریعہ ہو۔ آپ کے چلنے پھرنے کے انداز، آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے انداز، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتی ہے کہ ان کے غلاموں میں 1400 سال کے بعد یہ جب اخلاق ہیں تو اس نبی کے اخلاق کا حال کیا ہو؟ تو تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے زبان کو پاک کرنا، لوگوں سے ملاقات کے انداز کو بدلنا۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں پر آج بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا، مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان خونی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، یا پھر لوٹ مار چوری، ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر تھوپ دی گئی۔ یورپ کی دنیا میں بھی یہ بہت پھیلایا گیا ہے تاکہ ڈر کے مارے کوئی اسلام کو پڑھنا بھی نہ چاہے۔ تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ پہلے افغانستان میں جب حالات بہت خراب تھے، وہاں پر نیٹو کی ساری فوجیں اتری ہوئی تھیں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت امریکہ کی رہنے والی ایک نیوز رپورٹر لیڈی ہے، عورت ہے، وہ حالات کا معائنہ کرنے کے لیے افغان آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کئی دنوں تک میں الگ الگ علاقوں میں جا کر کے رپورٹنگ کرتی تھی اور واپس شام میں اپنی جگہ پر آ جاتی، اپنی قیامگاہ پر آ جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں پہنچی اور وہاں سے تنہا آ رہی تھی، تو جو فوجی تھے کچھ جو وہاں تعینات تھے، مہینوں سے وہ
جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے، سب کے۔ ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت کو، اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے ارادے سے وہ ایک اندھیری جگہ پر اس کو کھینچ رہے تھے، لے جا رہے تھے، شام کا وقت تھا۔ اتفاق ایسا کہ 2 نوجوان مسجد کی طرف جا رہے تھے، مومنین میں سے 2 نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ 2 نوجوانوں نے اچانک جب یہ حالت دیکھی کہ ایک خاتون کو زور زبردستی پکڑ کر کے کچھ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، اور طاقتور پٹھان لوگ تھے، حملہ آور ہوئے۔ تو فوجی چونکہ غلط نیت سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے، جب تک اس عورت کے کپڑے اپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالت بری تھی۔ لیکن یہ 2 نوجوان مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے، اس خاتون کو وہاں سے آزاد کرایا اور اپنے طرف لے لیا، اپنے پاس لے لیا۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ ڈر لگ گیا کہ یہ وحشی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، سیدھے ذبح کرتے ہیں لوگ، کیونکہ بچپن سے پروپیگنڈا دماغ میں تھا، امریکہ کی رہنے والی، اس کے دماغ میں یہی ساری چیزیں بھری گئی تھی، مسلمان سخت ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیلائی گئی ہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی عورت، کیا پتہ نہیں، وہ تو فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ لوگ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو سیدھے ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ ڈری سہمی ہوئی، ان 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ 2 نوجوان لے کر گئے ایک کمرے میں، اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، بند کر دیا۔ یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں۔ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ نیوز رپورٹر ہے، کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا، اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا، جو ضرورت کی چیز تھی۔ لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ، جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں، اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔ اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری، اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا۔ وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی روداد لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا، اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں، تمہارے اخلاق لوگوں کے
लोगों के लिए रसूल पाक का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वहाँ हर तरफ नूर बिखरा हुआ है, चलो चल के देखें दयारे मदीना। नजर जिन पे कुर्बा वो रंगी नज़ारे है, ज़र्रे के अर्शे मुअल्ला के तारे। नज़र जिन पे कुर्बा वो रंगी नज़ारे हैं, ज़र्रे के अर्शे मुअल्ला के तारे। कि सूरज भी जिनसे ज़िया मांगता है, चलो चल के देखें दयारे मदीना। सुना है कि जन्नत भी